نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، 18 ذوالحجۃ الحرام یوم شہادت خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عثمان؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ تاجدار سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان۔ کون عثمان؟ بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے وقف کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرمائیں اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حیا فرمائیں۔ آپ کی حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں نے پوچھا کہ کون ہے آنے والا، تو جواب ملا کہ میں ابو بکر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر تھا۔ جناب ابو بکر صدیق کو آنے کی اجازت دی گئی۔ جب جناب ابو بکر صدیق کمرے کے اندر تشریف لائے تو آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی پنڈلیوں سے کپڑا پیچھے ہی تھا۔ نبی پاک نے اپنے کپڑے کو درست نہیں فرمایا۔ اتنے میں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جواب دیا میں عمر ہوں۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تب بھی اپنی پنڈلی مبارک کو کور نہیں کیا، ڈھانپا نہیں کپڑے کے ساتھ۔ تیسری بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پوچھا گیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں عثمان ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سے فرمایا صبر کرو۔ لجپال کریمہ کا علیہ السلام نے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے اپنی پنڈلیوں مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا اور نبی پاک علیہ السلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ گفتگو ہوئی، مجلس برخاست ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے بابا تشریف لے کے آئے، میرے بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اپنی کیفیت پر برقرار رہے۔ جناب عمر پاک تشریف لے کے آئے، آپ اپنی کیفیت پر برقرار رہے، لیکن یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیا وجہ تھی کہ جیسے ہی سیدنا عثمان غنی تشریف لے کے آئے آپ نے اپنی پنڈلیوں کو کور کر لیا، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام سیدنا عثمان غنی ہے اور جناب عثمان غنی کی ایک انفرادیت اور ایک مقام یہ بھی ہے کہ لجپال کریمہ کا کی یکے بعد دیگرے، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی لجپال کریمہ کا نے جناب عثمان غنی کے نکاح میں سیدنا عثمان غنی ہیں کہ جن کی حیا کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور نبی پاک بھی حیا فرماتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ یار ہیں، وہ داماد ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی پاک کی دو لخت جگر آئی، جس کی وجہ سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا۔ تو جناب عثمان غنی کی حیات مبارکہ سے ہمیں حیا کا درس ملتا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے حیا کا دامن بالکل نہ چھوڑنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اور خود بھی حیا کے اوپر قائم و دائم رہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کی یعنی کہ تیسرے اسلام کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کو لے کر اور اپنی زندگی کے اندر حیا کے پہلو کو نافذ کرے اور حیا والی زندگی گزارے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے حیا نصیب فرمائے۔